اور وفات کیا ہے؟ چلیے جلدی بتائیے۔ 1877، 1938۔ گڈ۔ 1877، 1938، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ 9 نومبر۔ گڈ، بہت اچھا۔ کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یہاں سے دیکھیے، علامہ اقبال کا پورا نام شیخ محمد اقبال اور تخلص اقبال تھا، یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ پورا نام کیا تھا؟ شیخ محمد اقبال اور تخلص اقبال تھا۔ ان کا تعلق کشمیر خاندان سے تھا، یہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ کہاں سے تھا؟ کشمیری خاندان سے، جو 17ویں صدی عیسوی میں مشرف با اسلام ہوا۔ یہ خاندان برہمن تھا۔ اب اسی کو یہ ملا کر پوچھتا ہے کہ اقبال کا تعلق کشمیری برہمن سے تھا یا کشمیری پنڈت سے تھا، ٹھیک ہے۔ اپنی نیکی اور شرافت کی وجہ سے معزز تھا۔ ڈاکٹر اقبال کے جد اعلیٰ بابا صالح تھے، یہ بھی یاد ہونا چاہیے، بابا صالح، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کی اولاد 1757 کے ہنگاموں کے بعد سیالکوٹ میں مقیم ہوئی۔ پہلے پال علامہ اقبال کے دادا نے یہاں سکونت اختیار کی۔ ان کا نام شیخ رفیق تھا۔ اب یہ سوال آ جائے گا کہ شیخ رفیق کا علامہ اقبال سے کیا تعلق تھا؟ تو دادا اور پوتے کا۔ ان کے 2 صاحبزادے تھے، ایک شیخ نور محمد، دوسرے شیخ غلام قادر۔ یاد ہونا چاہیے۔ شیخ نور محمد کی شادی امام بی بی سے ہوئی۔ شیخ نور محمد کے یہاں 2 لڑکے ہوئے، شیخ عطا محمد اور شیخ محمد اقبال۔ یاد دماغ میں رکھیے، بس کام چل جائے گا۔ ان کے علاوہ 3 لڑکیاں بھی تھیں۔ اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی بروز جمعہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اب دیکھیے یہاں دیکھ لیے، ٹھیک ہے۔ ابتدائی تعلیم مکتبہ عمر شاہ محلہ شوالا سیالکوٹ کی مسجد میں ابو عبداللہ مولانا غلام حسن کے مکتب میں حاصل کی۔ تو استاد کا نام کیا ہو گیا؟ غلام حسن۔ غلام حسن، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اقبال کو استاد کا نام کیا ہے؟ غلام حسن۔ بعد میں مولانا میر حسن کی خواہش پر ان کے مکتب واقع کوچہ حسام الدین میں اردو، عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی، قرآن مجید کا درس لیا۔ یہ تو ہوئے۔ دوسرے بعد میں کن کے یہاں آ گئے تھے؟ میر حسن، سب آپ کو لکھتے چلنا ہے۔ اقبال کی شعری شخصیت کی تشکیل میں سید میر حسن کا فیضان شامل ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ 1800 پوچھ لے گا کہ اقبال کو شعری شخصیت میں پروان کس نے چڑھایا؟ سید میر حسن نے اقبال کو پروان چڑھایا، یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ آگے جی۔ 1883 میں اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ 1888 میں پرائمری کا امتحان اور 1891 میں مڈل کا امتحان پاس کیا۔ شعر بھی موضوع کرنے لگے تھے۔ 1893 میں میٹرک درجہ اول میں پاس کیا۔ اسی تاریخ کو یعنی 3 مئی کو ان کی شادی گجرات یعنی پنجاب کے سول سرجن خان بہادر عطا محمد کی بیٹی کریم بی بی سے ہوئی۔ اقبال نے اسکاچ مشن کالج میں داخلہ لیا اور استاد داغ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا۔ اور ایک سوال میں آپ کو دیتا ہوں، لکھ لیجیے سوال۔ دبستان دہلی کا آخری شاعر کون تھا؟ کل سے میرے دماغ میں یہ بات گھوم رہا ہے۔ دبستان دہلی کا آخری شاعر کون تھا؟ بتائیے گا، گروپ میں بتائیے گا۔ اس طرح تعلیمی سلسلہ بھی جاری رہا اور شاعری بھی۔ ادبی رسائل میں کلام شائع ہونے لگا۔ 1895 میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان درجہ 2 میں پاس کیا۔ مزید تعلیم کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور BA میں داخلہ لیا۔ یہ بنیادی باتیں جو آپ کو یہاں سے یاد کر لینی چاہیے۔ نمبر 1، اقبال کا پورا نام کیا ہے؟ شیخ محمد اقبال۔ دوسرا، اقبال کا جد اعلیٰ کون ہے؟ تو بابا صالح۔ تیسرا، استاد شیخ رفیق کا علامہ اقبال سے کیا تعلق ہے؟ باپ، دادا اور پوتے کا۔ علامہ اقبال کے والد کا نام کیا ہے؟ علامہ اقبال کے والد کا نام کیا ہے؟ شیخ نور محمد۔ شیخ نور محمد۔ پیدائش کب ہے؟ 9 نومبر 1877۔
دفتر کہاں؟ سیالکوٹ میں بروز جمعہ. اتنی بات ہو گئی. پھر علامہ اقبال کو شعری شخصیت بنانے میں کس کا اہم کردار ہے؟ سید میر حسن کا. اس طرح اور داغ سے بھی آپ نے اصلاح لیا. ٹھیک ہے. چلیے آپ میں سے کوئی پڑھیے یہاں سے ایک آدمی. چلیے ساریہ پڑھیے. ساریہ سیارہ کیا نام ہے؟ پڑھیے جی. پڑھیے. 1897 عیسوی میں BA سیکنڈ ڈویژن سے پاس کیا. عربی اور انگریزی میں اول آنے کی وجہ سے 2 طلائی تمغے دیے گئے. اس زمانے میں پروفیسر ٹامس آرنلڈ علی گڑھ کالج سے تعلق کر کے گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کی پروفیسر مقرر ہوئے. اقبال پروفیسر آرنلڈ سے شاگردی کا موقع ملا. اقبال نے MA فلسفہ میں داخلہ لیا اور 1899 عیسوی میں MA تیسری درجہ میں پاس کیا. اورینٹل کالج کے میککورڈ عربک ریڈر مقرر ہوئے. اس زمانے میں ریسرچ اسکالر کو ریڈرز کہا جاتا تھا. 6 ماہ بعد انگریزی کے اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے گورنمنٹ کالج میں کام کیا. 1904 عیسوی اسسٹنٹ پروفیسری کی ملازمت ختم ہو گئی، لیکن اس مدت میں مزید توسیع کی گئی اور فلسفہ پڑھانے پر مامور ہوئے. یورپ جانے تک اسی منصب پر فائز رہے. 1905 عیسوی میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یورپ روانہ ہوئے اور ٹرنیٹی کالج کیمبرج میں داخلہ لیا. اس سفر سے قبل 1903 عیسوی میں علامہ اقبال نے معاشیات کے موضوع پر علم الاقتصاد کے نام سے کتاب لکھی. معاشیات کے موضوع پر اردو میں یہ پہلی کتاب ہے. 1907 عیسوی میں میونخ یونیورسٹی جرمنی میں PhD کی ڈگری کے لیے انگریزی میں مقالہ ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پیرسیا ایران میں معابد طبیعت کا ارتقاء کے موضوع پر داخل کیا، جس پر انہیں PhD کی سند تفویض کی گئی. ایک سال کے بعد 1908 عیسوی میں لنکران سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی اور اسی سال ان کا مقالہ انگریزی میں شائع ہوا. 27 جولائی 1908 عیسوی کو وطن واپس چلے آئے. اس کے بعد 18 ماہ تک بیرسٹری اور پروفیسری کے فرائض انجام دیتے رہے. 1910 عیسوی میں ان کا نکاح سردار بیگم سے ہوا. 1913 عیسوی میں مختار بیگم سے نکاح کیا. 1910 عیسوی میں اقبال نے حیدرآباد کا سفر کیا. 1913 عیسوی میں والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. والدہ کے انتقال پر اقبال نے والدہ محترمہ کی یاد میں کے عنوان سے ایک خوبصورت مرثیہ بھی لکھا. 1932 عیسوی میں علامہ اقبال کو سر کا خطاب عطا کیا گیا. 1921 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کی. لندن سے اٹلی، روم، وینس، مصر، اسکندریہ، قاہرہ، فلسطین ہوتے ہوئے واپس ممبئی آئے. انہوں نے قصر ٹھیک ہے کسروینس میں مسئولونی سے ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے. یہ جو پیراگراف ابھی آپ سے پڑھوایا تھا، اس پیراگراف میں جہاں جہاں نشان لگایا وہ سب یاد کرنے کی چیزیں. مثال کے طور پر یورپ کے لیے روانہ کس سن میں ہوئے؟ 1905 میں. ٹھیک ہے. علم الاقتصاد پر کتاب کب لکھی؟ 1903 میں. کس موضوع پر یا کون سی کتاب لکھی جس کی وجہ سے علامہ اقبال کو PhD کی ڈگری ملی؟ ایران میں مابعد طبیعت کا ارتقاء. ٹھیک ہے. پھر یورپ سے واپس کب آئے؟ تو 27 جولائی 1908 کو واپس آ گئے. ٹھیک ہے. حیدرآباد کا سفر کیا 1910 میں. اچھا یہ بتائیے کہ علامہ اقبال کو سر کا خطاب 1923 میں ملا تھا کہ 1932 میں ملا تھا؟ کمنٹ کیجیے تو.
علامہ اقبال کو سر کا خطاب 32 میں ملا تھا یا 23 میں ملا تھا؟ 30 میں ملا ہے، جی 323 میں ملا ہے۔ 23 ملا ہے؟ مجھے شک تھا اسی لیے پوچھا۔ یہاں جو 32 ہے نا، آج ہم لوگ یہی پڑھ رہے تھے مخطوطہ پر ریسرچ کیسے ہوتا ہے، کہاں گئے؟ 23 تھا نا جی، 32 کر دیا۔ یہ 23 ہونا چاہیے، 32 نہیں، تو تھوڑا آپ دیکھ لیجیے گا، 23 ہے۔ یہ سب یاد کرنے کا چیز ہے۔ چلیے تھوڑا سوال پڑھیے آپ یہاں سے، شبیستہ پڑھیے۔ انیس سو 32 میں تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے۔ لندن سے پیرس، اسپین میں لوٹ گئے اور براہ وینس ہندوستان واپس ہوئے۔ 1933 میں افغانستان گئے۔ اقبال کو کمزوری ہی سے شعر گوئی کا شوق تھا۔ انہوں نے ڈاک سے اطلاع لی تھی، لیکن ان کی شاعری کا رنگ ڈاک سے یکسر مختلف تھا۔ انہوں نے اردو شاعری خاص پرپا دیا اور فلسفیانہ گہرائیوں سے روشناس کروایا۔ اردو میں ان کی شاعری کے 4 مجموعے باغ درا، بال جبریل، ضرب کریم اور ارمان حجاز شائع ہو چکے ہیں۔ فارسی میں ان کے کئی شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ اسرار خودی، رنگوب خودی، پیام مشرق، زبور، عجم اور جاوید نامہ قابل ذکر ہے۔ اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوا تھا۔ مزار اقبال حضوری باغی کے قریب شاہی مسجد کے جنوب مشرقی مینار کے سائے میں واقع ہے۔ اقبال کو پہلی بیوی کریم بی بی سے آفتاب اقبال اور معراج بیگم پیدا ہوئے۔ سردار بیگم سے جاوید اقبال اور مندرہ بانو پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، کارنامے بس اس پیراگراف میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو یاد کرنے کی۔ نمبر 1، تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے کہاں گئے تھے؟ لندن گئے تھے۔ کب گئے تھے؟ 1932 میں گئے تھے۔ افغانستان 33 میں گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، ڈاک دہلوی سے بھی انہوں نے اصلاح لیا ہے، اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ کتنے شعری مجموعے ہیں؟ 4 شعری مجموعے ہیں۔ فارسی میں بھی ہیں، اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور اعجم اور جاوید نامہ۔ جاوید نامہ بھی ان کا فارسی مجموعہ ہے کیا؟ تو دیکھ لیجئے گا اس کو۔ انتقال کب ہوا ہے؟ 21 اپریل 1938 کو۔ یہ چیز آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے کارنامے یہاں ہیں، تو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں گے، پھر نظم نگاری پہ چلیں گے۔ چلیے عبدالرب پڑھیے۔ ہیلو، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ سر میں پڑھوں؟ سر آ رہی ہے، پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال جن دنوں بی اے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، انہوں نے انجمن زور سے پڑھیے، زور کشمیری سے۔ مسلمان اقبال جن دنوں بی اے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، انہوں نے انجمان کے مشاعرے میں نظم فلاح قوم سنائی۔ عبدالکریم الجیلی کی کتاب نظریہ توحید مطلق پر انگریزی میں ایک مضمون متعلق نہیں ہے، انڈین اچھا سے پڑھیے نا، نظریہ توحید مطلق، نظریہ توحید مطلق پر مطلق پر انگریزی میں پڑھیے اطمینان سے۔ ایک مضمون انڈین اینٹی کیوری کے 29ویں شمارے ستمبر میں ہوا۔ 1901 میں وہ انجمن کشمیری مسلمان کے سیکریٹری بنائے گئے۔ 23 فروری کو انجمن حیات اسلام کے 16ویں جلسے میں 17ویں ہے کیا ہے سر؟ وہاں لکھا نہیں ہے۔ 17ویں جلسے میں صدر جلسہ میاں نظام الدین نے انہیں ملک الشعراء کا خطاب دیا۔ ملک اکتوبر الشعراء نہیں ہوا، 1904 ملک الشعراء ہوتا ہے۔ ملک الشعراء کا خطاب دیا۔ چلیے اقتصاد لاہور سے علم الاقتصاد لاہور سے شائع ہوئی۔ معاشیات آواز نہیں آ رہی ہے۔
غور حمایت کیجیے، معاشیات کے موضوع پر یہ کتاب تھی۔ 1910 میں انجمن حمایت اسلام کی جنرل کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ 1911 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس منعقدہ دہلی کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی۔ 1918 میں اورینٹل فیکلٹی کے ڈین مقرر ہوئے۔ 1920 میں مثنوی اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ پروفیسر آر این ایکسلن نے کیا۔ اس کو لکھ لیجیے فوراً یا نشان لگا لیجیے۔ جنوری 1923 میں سر کا خطاب ملا، کہ اوپر غلطی تھا لکھنے میں، لگتا ہے غلط ہو گیا تھا، یہاں دیکھو صحیح لکھا ہے۔ 1923 میں سر کا خطاب ملا۔ پنجاب یونیورسٹی کی اکیڈمک کونسل کے رکن مقرر ہوئے۔ جون 1927 میں پنجاب لیجسلیٹک کونسل کے رکن منتخب ہوئے اور 1930 تک اس سے وابستہ رہے۔ 1929 میں 5 جنوری سے 8 جنوری تک خطبات مدراس دیے۔ 19 جنوری کو میر عثمان علی خان سے ملاقات ہوئی۔ مئی 1930 میں خطبات مدراس انگریزی زبان شائع ہوئی۔ نومبر 1931 میں لندن میں گولڈ میز کانفرنس میں شرکت کی۔ یہ سب بات ہے، ٹھیک ہے، آگے آ جائیے۔ کہہ رہے ہیں کہ پھر آگے 1923 میں تیسری گولڈ میز 1932 میں تیسری گولڈ میز کانفرنس میں شرکت کی۔ دارالعلوم کمیٹی روم میں ایک تاریخی اجلاس منعقد ہوا جس میں اقبال نے تقریر بھی کی تھی۔ یہ سب باتیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے یہ پنجاب مسلم لیگ کے صدر بھی منتخب ہوئے تھے۔ انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں جو نظم پڑھی تھی اس کا کیا نام ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، نظم سرمدی، یا نشان لگا دیا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال کو علی گڑھ یونیورسٹی کی طرف سے ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری 1929 میں، پنجاب یونیورسٹی نے ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری 1923، ڈھاکہ یونیورسٹی نے ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری 1936، الہ آباد یونیورسٹی اعزازی ڈگری برائے ڈی لیٹ 1937 اور عثمانیہ یونیورسٹی نے ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری 1938 میں عطا کی۔ جہاں جہاں نشان لگا دیا ہوں خاص طور سے اس کو یاد رکھ لیجیے۔ چلیے اب ہم یہاں صرف اشعار پڑھیں گے۔ نالہ یتیم، یہ شعر کس کا ہے؟ نالہ یتیم کا ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے یہ دیکھیے، صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ مسجد قرطبہ کے آخر میں منظر نگار دیکھیے، مسجد قرطبہ کے اشعار ہیں۔ وادی کوہسار میں غرق شفق ہے سحاب، لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب، سادہ و پرسوز ہے دختر دہقاں کا کھیت، کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب۔ اس طرح آگے جائیے، نظمیں بھی ہوں گی۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ سب تو آپ کو معلوم ہوگا، پکڑ لیں گے فوراً، دیکھیں گے پکڑ لیں کہ نظم کہاں سے۔ اچھا یہاں دیکھیے، ابلیس کی مجلس شورا نظم ہے نا، آپ کو معلوم ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے نظم ہیں یہاں آپ دیکھیں گے، شعاع امید اقبال کے شاعری کو امید افزا ہیں، یہ سب نظمیں ہیں جو آپ تو وہاں بھی آپ کو مل جائے گا۔ کیا نام اس میں، آپ کے پاس گائیڈ کی کوئی بھی کتاب ہوگی، لیکن جو اشعار ہیں وہ سب جگہ نہیں ملتی ہیں، اس کو دیکھ لیجیے آپ۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کی کوچہ گرد، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ، ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگائی سے جو ظالم وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصداقیت فتنہ فرد انہیں اسلام ہے۔ آپ کو سمجھنا بعد میں جب پی ایچ ڈی کرنا ہے تب، ابھی امتحان دینا ہے تو یہ یاد رکھنا کہ اشعار کہاں سے لیے گئے، کمنٹ کیجیے فوراً، ابلیس کی مجلس شورا فوراً کیجیے۔ اچھا اس میں 5 مشیر، یعنی ایک سوال یہ بھی آ چکا ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا میں کتنے مشیر ہوتے ہیں؟ 5۔ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا؟ کوئی کچھ بول نہیں رہا ہے، کمنٹ بھی نہیں کر رہا ہے، کمنٹ کیجیے۔
کمنٹ کیجئے فوراً. ابلیس کے مجلس شورا میں کتنے ہیں؟ 5 مشیر ہیں، 5 دن ہیں. 5واں مشیرہ اشتراکیت کے نئے فتنے کی نشاندہی کرتا ہے. یہ آپ کو یاد کرنا ہے. ابلیس کے مجلس شورا میں نئے فتنت کی اشارت کی طرف کون کرتا ہے؟ 5واں مشیر. ابلیس اپنے خطاب میں واضح کرتا ہے کہ ابلیس نظامی کو اشتراکیت سے کوئی خطرہ نہیں، سب سے زیادہ خطرہ کس سے؟ امت مسلمہ سے. یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ابلیس کے مجلس شورا میں سب سے زیادہ خطرہ کس کو بتایا گیا ہے؟ امت مسلمہ سے. چلیے، نظم ایک جگنو ہے. علامہ اقبال دیکھیے نظم. جگنو کی روشنی ہے کا شانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں. آیا ہے آسماں سے اتر کوئی ستارہ، یا جہاں پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں. یا شب کے سلطنت میں دن کا مائک بند کیجیے. یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں. کیا ہو گیا ان کو؟ کیوں مائک کھول دیا انہوں نے؟ تحسین آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، آواز آ رہی ہے، مائک بند کر لیجیے. ٹھیک ہے. یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں. تکما کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا. ٹھیک ہے. ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن کا. ابھی ہمیں پوچھ لے گا کبھی کہ یہ شعر کہاں سے لیا گیا ہے؟ جگنو سے لیا گیا ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے، یا ایک علامہ اقبال کی نظم ہے، جگنو سے لیا گیا. اچھا، ایک دیکھیے شمع شاعر کس میں شامل ہے؟ ساقی نامہ. دیکھیے کیا ہے. خاموش ہے چاندنی قمر کی، شاخیں خاموش ہر شجر کی. وادی کے نوا فروش خاموش، کوہسار کے سبزہ پوش خاموش. فطرت بے ہوش ہو گئی ہے، آگوش میں شب کے سو گئی ہے. یہ ہے. ٹھیک ہے. اب چلیے، بہت سارے نظم تو نہیں ہوں گے. ایک یہ دیکھیے متن ہے لیلن خدا کے حضور میں. ایک مرتبہ کمنٹ کیجئے فوراً کہ کس میں شامل ہے. لیلن خدا کے حضور میں کس میں شامل؟ جلدی بتائیے فوراً کمنٹ کیجئے. لیلن خدا کے حضور میں کس مجموعے میں شامل ہے؟ بال جبریل میں. ٹھیک ہے. سنیے. اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات. میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات. محرم نہیں فطرت کے سرد و ازلی سے، بینائے کواکب ہو کے دانائے نباتات. آج آنکھ نے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت، میں جس کو سمجھتا تھا کلیسا کے خرافات. ہم بند شب و روز میں جکڑے ہوئے بندے، تو خالق آثار و نگارندہ آنات. ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں، حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات. جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات. گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، جب روح کے اندر متلاطم ہوں خیالات. ایک تھوڑا سا اور پڑھ لیجیے. وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، وہ آدم خاکی ہے کہ جو ہے زیر سماوات. مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ کل ذات. یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات. رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بنکوں کی عمارات. ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک لاکھوں کے مرگ مفاجات. یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. بیکاری و اریانی و میخاری و افلاس، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات.
وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ آخر کا شعر پڑھ لیجئے۔ میں خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات، چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سر شام، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ اس کا پہلا شعر دوسرا شعر دونوں امتحان میں آ چکا ہے، چلیے کمنٹ کر دیجئے کون سی نظم پڑھ رہا تھا بتائیے۔ لیران خدا کے حضور میں یہ تنقیدی جائزہ اس کو آپ پڑھ لیں گے، لیجیے گا بہت جانکاری مل جائے گی۔ ایک اور نظم خضر راہ اس کو بھی پڑھ لیجیے، بتائیے خضر کس میں شامل ہے، جلدی بتائیے فوراً کمنٹ کیجیے۔ نظم خضر راہ کس میں شامل ہے، کس مجموعے میں، کمنٹ کیجیے۔ 4 مجموعے ہیں نا، یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ نظم خضر راہ کس میں شامل ہے، کوئی نہیں بول رہا، سب سست پڑھیں، سست نہیں پڑھیے، اس مہینے میں زیادہ پڑھاؤں گا، اس مہینہ میں زیادہ پڑھاؤں، سکتا ہے 2 کلاس لوں گا۔ بتائیے جلدی سے، نظم جو خضر راہ ہے کس میں ہے، ارمغان حجاز۔ اور لوگ بتائیے، سب لوگ بتائیے۔ لیکن خدا کے حضور میں بال جبریل، میں پوچھ رہا ہوں خضر راہ کس میں شامل ہے، نظم خضر راہ کس میں شامل ہے، بتائیے۔ کوئی نہیں بتا رہا، ساریہ، تحسین، صبا، تانیہ، کوئی کسی کو معلوم نہیں ہے؟ آواز نہیں جا رہی کیا میری، ارمغان حجاز۔ چلیے بانگی طرح بتا رہا ہے، دیکھ لیجئے ایک مرتبہ، دیکھ لیجئے۔ چلیے سنیے نظم کو۔ ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشہ دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب، شب سکوت افزا ہوا آسودہ دریا نرم سیر۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یہ تصور آب، جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موج مضطر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب، رات کے افسوں میں طائر آشیانوں میں اسیر، انجمن کم ذو گرفتار طلسم ماہتاب، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پی کے جہاں پیما خضر، جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب، کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل، چشم دل وا ہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب، دل میں یہ سن کر بپا ہنگامہ محشر ہوا، میں شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا۔ تو آپ کو کہیں سے کوئی شعر پوچھ لے گا اور پوچھ لے گا کہ کس ہاں سے لیا گیا، جیسے یہ شعر دیکھیے، یہ شعر آپ بھی چکا ہے، یہ سن لیجیے اور۔ اے تیری چشم جہاں میں پروردہ طوفان آشکار، جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش۔ یہ شعر دیکھیے آ چکا ہے امتحان میں۔ کشتی مسکینوں جانے پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی تیرے سامنے حیرت فروش، چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش، زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش، ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیرینہ چاک، نوجواں اقوام نو دولت کے ہیں پیرائے پوش، گرچہ اسکندر رہا محروم آب زندگی، فطرت اسکندری اب تک ہے گرم ناو نوش، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے،
کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے. بس اور آگے پڑھ لیجئے. آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتا ہوں. علامہ اقبال کا موضوع تھوڑا لمبا ہے, چھوڑ رہا ہوں ٹائم بچا رہا ہوں تاکہ آپ مطالعہ کریں گے. اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ ابھی فری ہو جائیے اور گھومتے رہیے یہاں سے, یہ نہیں, پہلے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھ لیجئے. دیکھیے کتنا اچھا ہے. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. یہ سب آپ کو پڑھنا ہے. چلیے کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے فوراً.